هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر فقہی احکام پر مشتمل آیات کا انتخاب کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس آیت مبارکہ سے متعلقہ جو فقہی مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جو آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، دو آیات مبارکہ ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور آیت نمبر 225۔ ان آیات کے اندر قسم سے متعلق گفتگو بیان کی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ان دو آیات مبارکہ کے تحت کن امور پر گفتگو کی جائے گی، کن نکات پر گفتگو کی جائے گی، آئیے پہلے ان کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات، قسم اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ زیر تفسیر آیت مبارکہ کا شان نزول، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ دو تفاسیر، کس قسم کی قسموں کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی ہے، قسم اور اس کی اقسام، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں قسم ہوتی کیا ہے۔ قسم دراصل اپنے کلام کے اندر پختگی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک کلام ہے عام انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور ایک وہ کلام ہے جس میں قسم داخل کر کے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے تم وہاں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، دوسرا شخص اپنی بات کو یقینی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے کلام کو سچا ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں وہاں گیا تھا۔ تو قسم کلام میں شامل کیا جانے والا ایک اسلوب ہے، اور قسم کے ذریعے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام میں پختگی پیدا کی جائے۔ یہ تو قسم کا ایک استعمال ہے۔ قسم کے تعلق سے جو دوسرا منفی استعمال ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی قسم کا استعمال کرتے ہیں۔ قسم کا تیسرا استعمال یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی مستقبل میں کام کرنا چاہتا ہے یا کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس قسم کے الفاظ کو شامل کر کے اپنے ارادے اور اپنے عزم کو مزید پختہ کر دیتا ہے،
اور پھر وہ قسم کے ساتھ جب پختہ کر دیتا ہے تو پھر اس قسم کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر قسم توڑنے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ قسم توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے۔ قسم سے ملتی جلتی صورتیں منت کی بھی آتی ہیں، نظر کی بھی آتی ہیں، اور قسم کے تعلق سے کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ انسان کسی کام کو معلق کر لیتا ہے اور پھر ان کی پابندی اس پر کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ قسم کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک پہلو تو یہ گزرا کہ قسم کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، اور قسم عرف عام میں استعمال ہونے والا ایک کامن اسلوب ہے۔ آج کے اس سلسلے کے اندر اللہ نے چاہا تو ہم قسم کی اقسام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کفارے کے متعلق بھی سننے کی کوشش کریں گے، اور مزید بھی اہم چیزوں کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، جن کی تلاوت آپ نے سماعت کی، ان کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نعت گو شاعر ہیں۔ انہوں نے یہ قسم اٹھا لی کہ اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ گھر نہیں جائیں گے، دشمنوں سے ان کی صلح نہیں کروائیں گے، اور ان سے جو تعلقات تھے ان تعلقات کے حوالے سے انہوں نے قسم اٹھا لی کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ ایسا طریقہ اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر چیزوں کو منع قرار نہ دو کہ تم نیک کاموں سے باز آ جاؤ، کہ تم تقوی اختیار کرنا چھوڑ دو، تم جو صلح کرانے کا کام ہے لوگوں کے درمیان وہ کروانا چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ اسلوب اختیار کر لو، اور قسم کو بنیاد بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لو، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ، نیکی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا، تو پھر تم قسم اٹھا کر اس طرح کا کام کیوں کرتے ہو؟ قسم اٹھا کر جائز چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ بلکہ اس میں صلہ رحمی کے تعلق سے تو قطع رحمی پائی جا رہی ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان قسم اٹھا کر ناجائز کام کرنے کو بھی اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے، اور یہ قسم کی بہت ہی بدترین صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ایسی قسم اٹھا لے کہ جس میں اسے ناجائز کام کرنا پڑے۔ ایک تفسیر تو یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، عام مفسرین نے یہی تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے ایک اور سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا، قسم کے متعلق ہی وہ واقعہ تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کا جو سورہ بقرہ میں ہے، اس کا شان نزول بھی وہی واقعہ ہے۔ وہ سورہ نور کی آیت مبارکہ جو ہے وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ مصطح نامی ایک شخص تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں بھی شامل تھا، کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے، اور اس کا ماہانہ ایک نفقہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ماہانہ نفقے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسے کچھ نہ کچھ راشن وغیرہ دیا کرتے تھے یا رقم وغیرہ دیتے ہوں گے۔ اب معجزہ یہ ہوا کہ جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ پیش آیا تو یہ مصطح نامی شخص جو تھا، نام میم سین توئیں ہے، تو یہ جو شخص تھا یہ بھی ان بہتان لگانے والوں میں معاذ اللہ شامل ہو گیا۔ اسے سزا بھی ملی، اسے قذف کے کوڑے لگائے گئے، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک قسم اٹھا لی کہ اب اس شخص کی وہ مدد اور خبر گیری نہیں کریں گے۔ ایک فطرتی معاملہ تھا، دل کو رنج پہنچا تھا، دل کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کے متعلق بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی کریم ہوں، وہ بھی معاف کرنے والے ہوں، وہ بھی درگزر کرنے والے ہوں، وہ غلطیوں کے باوجود بھلائی کرنے والے ہوں، یعنی لوگ ان سے برا سلوک کر رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی ہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں بھی یہی حکم دیا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنی قسم کا لحاظ نہ فرمائیں، قسم توڑ دیں اور اس شخص کی خبرگیری فرمائیں، اس شخص کے ساتھ بھلائی کا، یعنی آپ بھلائی سے کام لیں، آپ معافی سے کام لیں، آپ وسعت والے ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلائی ہی کی ترغیب دی گئی اور قسم کے مقابلے میں قسم توڑ کر وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کسی کام پر تو پھر وہ قسم سے توڑنی بھی پڑتی ہے، اور قسم توڑنے کے بعد اگر وہ یمین منعقدہ ہوتی ہے تو کفارہ دینا پڑتا ہے اور پھر بندہ بھلائی کے راستے پر دوبارہ آ جاتا ہے۔ اب جو اس آیت مبارکہ جو ہم یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 پر ہیں، اس آیت مبارکہ کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 تفاسیر بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر سے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام استعمال نہ کرو، یعنی کہ بندہ قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور قسم جو ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام یا صفاتی ناموں سے اٹھائی جائے، اور غیر اللہ کی قسم، کعبے کی قسم یا مکے کی قسم یا نبی کے نام کی قسم، ان ناموں کی قسمیں اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کی جو قسم ہے وہ قسم ہی کہلاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو منع کیا گیا ہے کہ قسم نہ اٹھائے جائے، تو اس ممانعت کا اصل سبب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے 2 تفاسیر بیان کی ہیں یا 2 پہلو بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر دراصل یہ بیان ہو رہا ہے کہ انسان بات بات پر اللہ کی قسم اٹھانا اپنا معمول نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانے سے اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، وہ نام جو عزت والے ہیں، جلال والے ہیں، وہ نام جو قابل تعظیم ہیں، بندہ ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور بار بار اس کو دہرائے، یہ طریقہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ بندے کے دل میں اس سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس میں کمی آتی ہے۔ کبھی موقع ایسا ملتا ہے اور واقعی ضرورت ہے اور اسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے اور قسم اٹھاتا ہے، وہ ایک جدا گانا بات ہے۔ یہ جو طرز کلام ہوتا ہے لوگوں کا کہ بلا ضرورت ایک مطلب کہ 5 منٹ کی گفتگو میں 10 قسمیں کھا لیں گے، سودا ان کا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ قسم نہ اٹھائیں، تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا جو نام لینا ہے اور جو قسم اٹھانا ہے، یہ معیوب طریقہ ہے۔ یہ طریقہ احسن طریقہ نہیں، قابل تحسین طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا پہلو امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا، دوسری تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب جو خیر کے کام تھے، یعنی رشتہ داروں سے ملنا یا 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانا، یا یہ جو فرمایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتبرو، کہ تم نیکی کا کام چھوڑ دو، تتقو، تقوی کا کام چھوڑ دو، تصلحوا بین الناس، لوگوں کو
کے درمیان جو صلح کرواتے ہو اس کا کام چھوڑ دو اس لیے کہ جی ہم نے اللہ کا نام استعمال کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کاموں کی ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی، صلح کروانے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ کام اللہ ہی کا نام لے کر تم ترک کر دو تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور جو بندہ پھر خلاف ورزی کرتا ہے تو خلاف ورزی کرنے میں پھر جو اللہ کا نام استعمال کیا تھا اس نام کی جو عظمت کا پہلو اس کے دل کے اندر تھا، یہ جو چیز ہے یہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ ہر خصائص میں، ہر ردی چیز کے اندر اور ہر دوسرے معاملے کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا رہے۔ تو اس بنا پر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بار بار قسم اٹھانے سے اور بالخصوص جائز کاموں سے اور نیک کاموں سے قسم کی بنیاد پر دور رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے 225 آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، اس آیت مبارکہ کے اندر قسم کے متعلق فقہی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لغو قسم ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اب لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ ہاں میں گیا تھا اللہ کی قسم، ہاں وہ مجھے ملا تھا، یقین کریں آپ خدا کی قسم، ہاں وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی قسم یوں کر لیتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے تقیہ کلام ہونا کہ تقیہ کلام ہے جناب قسم کا لفظ، اس سے کلام میں تاکید پیدا کرنا یا سچائی ظاہر کرنا وہ مقصود نہیں ہوتا۔ ایک بلا ارادہ قسم کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں زبان سے، اس طرح کے الفاظوں پر مبنی جو قسم ہوتی ہے اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، تو ایسی قسم جو ہے اس کو لغو کہتے ہیں۔ ایسی قسم سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا، ایسی قسم گناہ میں بھی داخل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ارادہ اور قصد وہ شامل ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ فرماتا ہے کہ جو عزم اور ارادے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب عزم اور ارادے پر جو مشتمل قسمیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم ہے اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ ماضی سے متعلق کسی بات پر قسم اٹھائی جائے، بے سے پوچھا جائے کہ تم نے کام کیا تھا، وہ قسم اٹھا کر کہے کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ اسے پوچھا جائے تم نے کیا نہیں کیا تھا، وہ قسم اٹھا کر بتائے نہیں کیا تھا۔ تو زمانہ ماضی کے متعلق کسی بات پر قسم اٹھانا یمین غموس کہلاتا ہے۔ اب اگر اس کی قسم سچی تھی، حقیقت کے مطابق تھی تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہ شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، زمانہ ماضی سے متعلق کوئی خبر بیان کرتا ہے اور وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم اٹھائے، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے، خلاف واقعہ بات بیان کرے، جھوٹ کو قسم کے ساتھ موقت کرے۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ بہت ہی قابل مذمت گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کفارہ کیا ہوگا؟ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کفارہ چھوٹے گناہ پر ہوتا ہے، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں کفارے کے بجائے سچی توبہ وہاں اصل کفارہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے اچھا کفارہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے شاید۔ تو یہ جو یمین غموس کی صورت میں اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو پھر اسے سچی توبہ کرنی ہوگی اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو توبہ ہے اسے بجا لانا ہوگا۔ اور اگر اس قسم کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا تو لا محالہ اس نے جو بھی حق الاب تلف کیا ہوگا تو بندے کے حقوق کے تعلق سے جو احکام ہوں گے اس ہوں گے۔ مثال کے طور پر کہیں اس کو شہادت دینی تھی، گواہی دینی تھی، اور یہ قسم اٹھا کر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کوئی مجرم قرار پاتا ہے، تو اس نے صرف حق اللہ کو تلف نہیں کیا ہے بلکہ شخص نے حق العبد کو بھی تلف کیا ہے۔ تو یوں مختلف صورتیں بنیں گی۔ تو قسم کی جو دوسری قسم تھی اس کا نام ہے یمین غموس، یا دوسرے الفاظ میں کہیے زمانہ ماضی سے متعلق کسی بات پر قسم اٹھانا۔ اس قسم کی قسم میں کفارہ تو بالکل نہیں ہے، اگر سچی ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اگر جھوٹی ہے تو پھر اس پر سچی توبہ کرنا ہی اصل کفارہ
اور ازالے کا سامان ہے۔ اب قسم کی جو تیسری قسم ہے، کسی کام کرنے کا عزم کرنا یا کسی کام کے نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو قسم کی جو تیسری قسم ہے، اس تیسری قسم کے اندر جب بندہ قسم اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، خدا کی قسم میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، خدا کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو اس طرح کرنے سے وہ بات جو اس کے اوپر لازم نہ ہو وہ بھی لازم ہو جاتی ہے۔ اب قسم کا پاس رکھنا اور خیال رکھنا، اس کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ احکام اب دو صورتوں پر مبنی ہیں۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ قسم توڑ کر وہ کام کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے ترغیب ہے کہ قسم توڑ دے اور وہ کام کرے۔ بعض صورتوں میں قسم توڑنا ضروری ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، تو اب ذوی الارحام اور ماں اور باپ ان سے بات نہ کرنا یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ یہ تو قطع رحمی ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ تو اس نے قسم ضرور اٹھا لی ہے، اب یہ قسم کا کفارہ دے گا اور قسم توڑے گا اور کفارہ دے کر اس کا ازالہ کرے گا، اور اس کے بعد روٹین کی زندگی پر آ جائے گا۔ یاد رکھیے، جب بھی کفارے کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے قسم اس کی ٹوٹے، قسم ٹوٹنے کے بعد پھر کفارہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کفارہ پہلے دے دیا اور قسم بعد میں توڑی تو کفارہ ادا نہیں ہوا، کفارہ بہرحال اسے دینا ہوگا۔ تو دو قسمیں میں نے عرض کی کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ جس بات پر قسم اٹھائی ہے وہ بات ایسی ہے کہ اس کو کرنی چاہیے، قسم کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے، تو وہاں یہی ترغیب ہوگی قسم توڑی جائے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ لازم ہی ہو جائے گا کہ قسم توڑی جائے اور اس کا خلاف کیا جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ کسی مباح بات پر قسم اٹھائی ہے، کسی شہر میں نہیں جاؤں گا، اور وہاں جانا کوئی شرعی اعتبار سے اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، تو اب یہ جو قسم کا معاملہ ہے یہ اس کی مرضی پر موقوف رہے گا، چاہے تو اسے توڑ دے چاہے تو نہ توڑے۔ تو اور بھی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ اگر توڑے گا تو بہرحال اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کفارے کے احکام بھی سے سیکھنے ہوں گے۔ اچھا، اب قسم توڑنے کے تعلق سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض صورتیں وہ ہوں گی کہ جہاں قسم نہ توڑنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے حقوق پورے کرنے کی قسم اٹھائی کہ مثال کے طور پر یہ میری زوجہ ہے اور آئندہ جو ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے حقوق کا خیال رکھوں گا، یا یہ میرے والدین ہیں ان سے میں آئندہ بدتمیزی نہیں کروں گا، وہ قسم اٹھا کر مطلب کہ یہ بات کرتا ہے اور سب کو یقین دلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ویسے بھی اس کے اوپر لازم تھیں، ویسے بھی اس کے اوپر ضروری تھیں، تو اب اس کے اوپر یہ ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کا پاس رکھے، ان چیزوں کا لحاظ رکھے، اور اب تو ڈبل تاکید ہے شریعت کی طرف سے، ان چیزوں کا کرنا پہلے ہی موقع ہے، اور اس نے جو اپنی قسم کے ذریعے اپنی بات کو مزید موقع کیا ہے، اب تو اس کو پورا کرنے کی جو ذمہ داری ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر قسم کی یہ تین صورتیں تھیں، یعنی ایک یمین لغو، دوسری یمین غموس جو زمانہ ماضی سے متعلق ہے، اور تیسری وہ یمین کہ کفارے کا احکام جس سے متعلق ہوتے ہیں، یہ وہ قسم ہوتی ہے جو مستقبل کے الفاظوں پر مبنی ہوتی ہے، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر قسم کی تین اقسام بنی۔ اب ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ کس قسم کی قسموں پر قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی کس قسم کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا ایک گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جو ہے وہ سچی قسمیں کھاتا ہے لیکن اس کی عادت ہے بار بار کھانا، تو سچی قسمیں کھانا بھی جو ہے یہ معیوب بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا یمین غموس مال کو زائل کر دیتی ہے، آبادی کو ویرانہ کر دیتی ہے، یعنی بندہ قسم کھاتا ہے اور وہ جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے تو اس کی نحوستیں اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات بندہ ایسی قسم اٹھا لیتا ہے جس کے اندر اس کے ایمان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ یہ کہے کہ اگر یہ کام نہ ہو تو میں
کافر ہو کر مروں؟ تو اب یہاں ایک گفتگو شروع ہوتی ہے کہ اس کے کلام کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس نے کفر کا ارادہ کر لیا ہے؟ اور کفر کا ارادہ تو کفر ہوتا ہے، کیا یہ کہیں گے کہ جناب اس نے ارادہ کفر کیا اور یہ کافر ہو گیا؟ علماء نے اس کلام کی تعویل بیان کی ہے۔ اس کلام کی تعویل یہ بیان کی ہے کہ دراصل کفر کو یہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر جو ہے انتہائی ناپسند ہے۔ جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ کفر ناپسند ہے، کفر اس کے میں قریب ترین نہیں جا سکتا، اسی اعتبار سے میں اس کام کو بھی ناپسند کروں گا، میں اس کام کے بھی قریب نہیں جانا چاہتا۔ تو در حقیقت اس نے ارادہ کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کو برا قرار دے کر، کفر کو ایک انتہائی قبیح کام قرار دیتے ہوئے اس نے اس کام کو بھی قبیح قرار دیا ہے، برا قرار دیا ہے۔ تو یوں قسم کے معاملات میں نے عرض کیا اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ایمان کے مسائل بھی اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، طلاق کے مسائل قسم سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، بیوی کے قریب جانے کے حوالے سے مختلف قسم کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ان قسموں کی جداگانہ تفصیل ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کون سی قسم اٹھانا قابل مذمت ہے یا درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو جھوٹی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، وہ قسم اٹھانا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی پر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، وہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے قسم اٹھا کر کہ جس کا کرنا ضروری ہے اور یہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہے۔ یوں بات بات پر تکیہ کلام بنانا قسم کے الفاظوں کو، تو یوں تکیہ کلام بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفاتی نام کے علاوہ کسی اور نام سے قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، مسلم شریف میں ہے، کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتوں کی اور اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ تو غیر خدا کی قسم کھانے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو کوئی مطلب کہ اس طرح کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام شامل نہیں ہوتا، صفاتی نام شامل نہیں ہوتا، تو وہ قابل مذمت ہے۔ تو یوں جو مذموم قسم کی قسمیں ہیں، قابل مذمت انداز کی جو قسمیں ہیں، وہ مختلف حکم رکھتی ہیں۔ بعض ناپسندیدہ ہیں، بعض گناہ پر مشتمل ہیں، بعض قسمیں ایسی ہوں گی جو حرام کام پر مشتمل ہوں گی۔ قرآن مجید فقہ حمید کے اندر قسم کے حوالے سے متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کے احکام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قسموں کے تعلق سے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اور خود اگر ہم قرآن پاک کا بھی اسلوب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کا بھی ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی بات کو قسم کے ذریعے موقت فرماتا ہے۔ یعنی مضامین قرآن میں سے یہ ایک مضمون اور موضوع بھی ہے کہ خود قرآن جب قسم ذکر کرتا ہے تو وہاں کیا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، وہاں کیا بات پوشیدہ ہوتی ہے، وہاں کیا انداز اور کیا جو پہلو ہے وہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ایک جدا گانا موضوع ہے۔ بات ہو رہی تھی قسم کی، تو قسم کی 3 اقسام بیان کی میں نے۔ ایک قسم وہ ہے جسے یمین منعقدہ کہتے ہیں، جس پر وہ منعقد ہو جاتی ہے، خلاف ورزی پر کفارہ لازم آتا ہے۔ تو قسم کے کفارے کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں تفصیلی حکم بیان فرمایا۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں جس میں قسم کے کفارے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ یعنی غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ قسم کے کفارے کے احکام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ قسم کا کفارہ صرف یمین منعقدہ کا ہوتا ہے، یمین لغو کا اور یمین غموس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی جو یمین لغو ہے اس پر گرفت نہیں فرماتا۔ ہم نے تفصیل سے بیان کیا اس سلسلے کے اندر یمین لغو کیا ہوتی ہے، غموس کیا ہوتی ہے۔ جو کفارہ یہ بیان کیا گیا کہ جب قسم ٹوٹ جاتی ہے یا توڑنے کی نوبت پیش آ جاتی ہے، یا کسی بھی انداز میں قسم جب ٹوٹ گئی، خلاف ورزی اس کی پائی گئی، بندہ حانث ہو گیا، عربی زبان میں قسم توڑنے والے کو حانث کہتے ہیں، تو اس کا کفارہ یہ بیان ہوا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یعنی 10 جو مساکین ہیں، دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ مسکین اور شریف فقیر کا فرق موجود ہے، لیکن فقہا شریف فقیر کو دینے کی بھی اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ایسے 10 افراد کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، یا ایک ہی فرد کو 10 دن تک 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 10 افراد کو کپڑے پہنانا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دینا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو قسم کسی نے توڑ دی تو اب اس کا کفارہ یہ ہوا کہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ تو 3 قسم کے جو آپشنز ہیں وہ بیان کیے گئے۔ پہلا یہ بیان کیا گیا کہ اسے کھانا کھلا دیا جائے، دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ اسے کپڑے پہنا دیے جائیں ان 10 افراد کو۔ غلام کے آزاد کرنے کی بات تو بیان ہوئی ہے، لیکن فی زمانہ ایسا ممکن نہیں ہے عملی اعتبار سے۔ تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ جس کو کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ ایک قسم توڑنے کے بدلے 3 دن تک روزے رکھے گا۔ اچھا، اس کی ایک چوتھی صورت بھی بنتی ہے، کھانا کھلانا ایک آپشن ہے، اور کھانا کھلانے کا جو الٹرنیٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو رقم ہے، یعنی ایک صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ 1 دن کے برابر بنے گی۔ تو 10 صدقہ فطر کی ادائیگی کر دی جائے اس انداز میں کہ یا تو روزانہ ایک ہی جو مسکین یا شریف فقیر ہے اس کو ایک صدقہ فطر دیا جائے، آج دیا، کل دیا، پرسوں دیا، 9واں دن دیا، 10ویں دن دیا، ایک ہی شخص کو 10 دن تک یہ ادائیگی کی جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 10 افراد موجود ہوں، 10 افراد کو الگ الگ صدقہ فطر کی ادائیگی کر دی جائے۔ 10 صدقہ فطر ادا کرنے ہیں، فی زمانہ اس کی قیمت 1000 روپے بنتی ہے۔ تو جس کے پاس یہ مالی طور پر جو ادائیگیاں ہیں، کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا کھانے کے بدلے رقم دینا، یہ ادائیگیاں جس کے بس میں نہ ہو، مالی طور پر اس کی اجازت، اس کی طاقت نہ ہو، تو پھر 3 روزے رکھنا اس کا متبادل ہے۔ قسم کے کفارے کے حوالے سے مزید بھی تفصیل ہے، بہار شریعت حصہ نوم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول ایک رسالہ شائع ہوا ہے امیر علیہ سنت کا، اس رسالے کو بھی پڑھیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ قسم ہماری زندگی میں پیش آنے والا ایک عملی پہلو ہے، اور یا تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم سن رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود اس کا شکار ہوتے ہیں
اس کے متعلق کیا فقہی احکام ہیں، ان کا جاننا ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے، تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑے، خطا میں نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے گفتگو کی، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ یہاں عملی پہلو بیان ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔